صرف کہانیاں نہیں، حقیقت کی تلاش، تاریخ، راز اور وہ سب کچھ جو اب سے چھپایا گیا۔ دیکھیے وہ جو پہلے کبھی نہ سنا۔ ورلڈ وائڈ ڈاکیومنٹری سبسکرائب کریں اور علم کی دنیا میں قدم رکھیں۔ جلال الدین محمد اکبر کی کہانی محض ایک بادشاہ کی داستان نہیں، بلکہ ایک بکھری ہوئی ریاست کو ایک عظیم سلطنت میں بدلنے کا سفر ہے۔ یہ سفر 1556 میں شروع ہوا جب ہمایوں کی اچانک وفات کے بعد قلندر میں صرف 13 سال کے اکبر کی تاج پوشی کی گئی۔ اس وقت مغلوں کا اقتدار صرف چند شہروں تک محدود تھا اور ہی موہ بقال کی صورت میں ایک بڑا خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا۔ پانی پت کے دوسرے میدان جنگ میں اکبر کے اتالیق بیرم خان نے مغل فوج کی قیادت کی اور ایک فیصلہ کن فتح حاصل کر کے مغلوں کی واپسی کا راستہ ہموار کیا۔ جیسے جیسے اکبر جوان ہوا، اس نے بیرم خان کے سائے سے نکل کر اپنی آزادانہ حکومت قائم کی۔ اس نے بھانپ لیا تھا کہ ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے صرف تلوار کافی نہیں، بلکہ مقامی لوگوں کے دل جیتنا ضروری ہے۔ اس سوچ کے تحت اس نے راجپوت پالیسی وضع کی، جس میں دشمنی کے بجائے دوستی اور خاندانی رشتوں کو ترجیح دی گئی۔ اس نے راجپوتوں کو مغل فوج میں اعلیٰ منصب دیے، جس سے سلطنت کو ایسے وفادار سپاہی ملے جنہوں نے مغل پرچم کو کابل سے لے کر دکن تک بلند کر دیا۔ اکبر کی فتوحات کا سلسلہ رکا نہیں۔ اس نے گجرات فتح کر کے سلطنت کو سمندر سے جوڑا، جس سے تجارت کو فروغ ملا۔ اس نے بنگال، کشمیر اور قندھار کو فتح کر کے مغل حدود کو وسعت دی۔ لیکن اکبر کی اصل طاقت اس کا انتظامی ڈھانچہ تھا، جسے منصب داری نظام کہا جاتا ہے۔ اس نے زمین کے لگان کا ایک ایسا جدید طریقہ اپنایا جس نے معیشت کو استحکام بخشا اور عام کسان کی زندگی میں بہتری آئی۔ اس نے فتح پور سیکری میں عبادت خانہ تعمیر کروایا، جہاں وہ اسلام، ہندو مت، مسیحیت اور زرتشتی مذہب کے علماء سے گفتگو کرتا۔ اس کی سلہنکل کی پالیسی نے ایک ایسے ہندوستان کی بنیاد رکھی جہاں ہر مذہب کے پیروکار کو تحفظ حاصل تھا۔ اسی دور میں اس نے جزیہ ٹیکس بھی ختم کیا، جس سے وہ ہندو رعایا میں اکبر اعظم کے طور پر مقبول ہوا۔ اکبر کا دربار علم اور آرٹ کا گہوارہ تھا۔ اس کے نورتن میں ابو الفضل، فیضی، راجہ بیربل، راجہ ٹوڈر مل اور تانسین جیسے نابغہ روزگار لوگ شامل تھے۔ ابو الفضل نے اکبر نامہ لکھ کر اس دور کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اس کے دور میں فن تعمیر نے نئی بلندیوں کو چھوا، جس کی جھلک آگرہ کے لال قلعے اور فتح پور سیکری کی عمارتوں میں آج بھی نظر آتی ہے۔ اکبر کے آخری ایام اپنے بیٹے شہزادہ سلیم کی بغاوت کی وجہ سے ذہنی اضطراب میں گزرے۔ بالآخر 1605 میں اس عظیم شہنشاہ کا انتقال ہوا، لیکن وہ اپنے پیچھے ایک ایسا متحدہ اور خوشحال ہندوستان چھوڑ گیا جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی معاشی اور فوجی طاقت بن چکا تھا۔ اکبر کی 50 سالہ حکمرانی نے مغل سلطنت کی وہ بنیاد رکھی جس پر آنے والی کئی نسلوں نے فخر کیا۔